میں نے ہمیشہ کہا ہے اور بار بار کہا ہے کہ عمران خان ملک دشمن ہے، اور اس کی میں نے وجوہات بتائی ہیں، کیسے اس نے IMF کو خط لکھا، کیسے اس نے امریکہ اور برطانیہ کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت دی، وغیرہ وغیرہ، بہت سی اس کی مثالیں ہیں۔ لیکن اس وقت جو اس نے سول ڈس اوبیڈینٹ کی یا سول نافرمانی کی جو اس نے کال دی ہے، اس سے عمران خان اس وقت ملک کی سالمیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے، جس کا کہ آپ لوگوں کو شاید اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے جو ہتھ کھنڈے ہوتے ہیں نا، اس طرح کی جو تحریکیں ہوتی ہیں، وہ اس وقت چلائی جاتی ہیں جب آپ پہ بیرونی طاقتیں مسلط ہوں، جب آپ کے ملک پہ غیر ملکی جو ہیں وہ حکمران ہوں۔ اصل میں جو سول ڈس اوبیڈینس کا مطلب ہے یا سول نافرمانی کا، وہ یہ ہے کہ آپ آئین اور قانون سے انحراف کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ملک کے نہ آئین کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں، اور یہ ایک آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ ٹریزن یا غداری کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کا اصل میں جو لوگ سیریس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ سیریسلی سول نافرمانی کرتے ہیں، جیسے گاندھی نے کی تھی، تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے تو اپنی وکالت بھی چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں اس ملک کی عدالتوں میں بھی جو کہ غیر ملکی چلا رہے ہیں، میں اس کا بھی حصہ نہیں بنوں گا۔ تو چھوڑ دینا، یہ جو سارے وکیل عمران خان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، روزانہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، کوئی ان کا چیئرمین بنا ہوا ہے، کوئی ان کا جنرل سیکریٹری بنا ہوا ہے، کوئی ان کے اسپوکس پرسنز بنے ہوئے ہیں، ایک وزیر اعلیٰ آپ کا بنا ہوا ہے جو کہ ہر وقت باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو یہ سب چھوڑ دیں نا، یہ اپنی وکالتیں چھوڑ دیں، عدالتوں میں جانا چھوڑ دیں، مقدمے لڑنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ تو سارے اسی گورنمنٹ کی ریپرزینٹ کرتے ہیں نا، اسی حکومت کے ادارے ہیں، اسی ریاست کے ادارے ہیں۔ پھر جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں وہ اپنی نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو چاہیے نا اس کو، آپ کا جو بنا ہوا ہے گنڈا پور، جو چیف منسٹر بن کے ساری اس کی مراعات، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، چاہے نا اس کو چاہیے نا کہ چھوڑ دے، پھر یہ اپنی چیف منسٹری چھوڑ دے، ریزائن کر دے۔ تمام وہ جو بیوروکریٹس ہیں، تمام جو سرکاری ملازم ہیں، ان کو چاہیے کہ استعفے دے دیں، گھر جائیں جا کے۔ تمام جو ریاستی ان کو مراعات ملی ہوئی ہیں، جو ان کو تنخواہیں ملی ہوئی ہیں، جن کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، جن کو باہر جا رہے ہیں دوروں کے خرچے مل رہے ہیں، یا جو چھوٹے لیول پہ بھی جو سرکاری ملازم ہیں جن کے دل میں اس وقت عمران خان کی ہمدردی جاگی ہوئی ہے، وہ سب ان کو چاہیے کہ وہ ریزائن کر دیں، گھر جا کے بیٹھیں اور پھر کریں سول نافرمانی۔ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سول نافرمانی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں سے نکال دیں، جب بیمار ہوں تو سرکاری ہسپتالوں میں نہ جائیں، آپ پوری سول گورنمنٹ کا بائیکاٹ کریں نا پھر۔ تو تمام، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو آپ نہ جائیں پھر سرکاری محکموں میں ان سے مدد مانگنے کے لیے۔ تو پھر ایسی اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ ایسی سول نافرمانی کریں۔ آپ مذاق تو نہ بنائیں جس طرح کہ آپ نے بھوک ہڑتال کا مذاق بنایا تھا، جہاں پہ کہ آپ کے وہ جا کے کچھ آپ کے کیا نام تھا، علی محمد، ارتاج گل اور اس طرح کے کچھ لوگ جا کے بیٹھ گئے پارلیمنٹ کے سامنے 2 دن کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے بیٹھے اور کہا جی ہم بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ہنسی مذاق کر کے اور نعرے بازی کر کے اور پھر اٹھ کے آگے کیا ہوا اس بھوک ہڑتال کا۔ اسی طرح ابھی جو دھرنا دیا تھا تو گنڈا پور نے کہا کہ ڈی چوک میں ہمارے لوگ تو کوئی موجود نہیں ہے اس وقت، لیکن دھرنا جاری ہے۔ مطلب یہ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، یہ لوگوں، اس ملک کے لوگوں کو یہ لوگ پاگل سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ۔ لیکن آپ اس کو دوسری سائڈ بھی دیکھیں، اگر آپ اس طرح کی سول نافرمانی کریں گے، اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر ریاست بھی، حکومت بھی اپنا آپ سے ریئیکٹ کرے گی نا، وہ اس طرح سے آپ کو تو چھوڑے گی نہیں کہ آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ کرتے جائیں، جس طرح دل چاہتا ہے آپ ملک کو نقصان پہنچاتے جائیں۔ تو آپ کو جیلوں میں بھی بند کریں گے، پھر آپ پہ ظاہر ہے کہ تشدد بھی ہوگا، پھر آپ کو جو ساری آپ کی گیس اور بجلی کے کنیکشن بھی کاٹے جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کا انٹرنیٹ بھی بند کر دیا جائے، آپ کی سمیں بلاک کر دی جائیں۔ تو پھر سرکاری طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ ری ایکشن تو آئے گا نا۔ آپ کس سے ٹکر لینے جا رہے ہیں؟ تو دیکھیں اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ اس سے نقصان صرف عام لوگوں کا ہوگا، صرف آپ کا ہوگا۔ جو ملک کا امیر کبیر طبقہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، اس کا تو اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ کوئی ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا جس طرح سے یہ عمران خان اس وقت جس ڈائریکشن میں اس ملک کو لے کے جا رہا ہے، اس میں سوائے تباہی کے، سوائے انتشار کے، سوائے بربادی کے اور کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن جب خراب ہوتی ہے تو انارکی پھیلتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے انارکی کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے اس کا نام سنا ہے؟ آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں انارکی کیا ہوتی ہے۔ جس طرح کہ افریقہ کے بہت سے ممالک میں ہوئی، جب انارکی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کوئی انچارج نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے وہاں پہ وار لارڈز ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہاں پہ ڈاکو ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہاں پہ غنڈہ گردی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ سے کبھی بھی کچھ بھی چھینا جا سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لوگ گھروں میں گھس
کے آپ کے عورتوں کی عزت نہیں محفوظ ہوتی. جو آپ اس وقت شور مچاتے ہیں نا جی 4 دیواری کا تقدس، 4 دیواری کا تقدس، اس کو بھول جائیں. پھر آپ کے بچوں کی جانیں محفوظ نہیں رہتی. تو اس وقت دیکھیں انارکی جو ہے نا، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں. جن لوگوں نے اس طرح کے حالات میں اپنی زندگی گزاری ہے، جو ان حالات کو فیس کر رہے ہیں، ان سے آپ پوچھیں انارکی کا کیا مطلب ہے. بچوں کے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑا دی جاتی ہیں کیونکہ ان کو کہتے ہیں نا چائلڈ سولجرز. یہاں تک حالات پہنچ جاتے ہیں، قتل و غارت ہوتا ہے. تو آپ پاکستان کو اس حالات میں نہ لے کے جائیں، پاکستان کو اس نہج پہ نہ پہنچائیں جہاں پہ کہ نہ آپ محفوظ ہوں، نہ ملک محفوظ ہو اور سب طرف تباہی اور بربادی ہو. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، ایک غریب ملک ہے. ہم سمجھتے ہیں اس میں بہت سے پرابلم ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اس ملک پہ حکمران طبقہ جو ہے مسلط ہے پچھلے 75 سال سے. انہوں نے کچھ نہیں کیا یہاں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کیا. انہوں نے لوٹا ہے ایک طرح سے ملک کو. ہمیں سب معلوم ہے بہت سی اس ملک میں خرابیاں ہیں، لیکن آپ نے ملک کو تو ختم نہیں کرنا نا. اسی ملک کو ہم نے بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. اور یہ بہتری لڑائی سے نہیں آئے گی، یہ بہتری کانفرنٹیشن سے نہیں آئے گی، یہ بہتری آپس میں لڑنے جھگڑنے سے نہیں آئے گی. یہ بہتری ایک پولیٹیکل پروسیس کے تھرو آئے گی. تو آپ کو جس طرف عمران خان لے کے جا رہا ہے وہ راستہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. پاکستان ایک جغرافیائی اس کی جو حیثیت ہے وہ بہت اہم ہے. اس وقت پوری دنیا ایک جیو پولیٹیکل تبدیلی کی طرف جا رہی ہے. امریکہ اس خطے سے نکل گیا ہے. نئے نئے جو پاور سینٹرز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. امریکہ اب اس وقت ایک سول پاور نہیں ہے اور ان کے تصادم ہوں گے. یہ جو سامراجی قوتیں ہیں ان کے آپس میں تصادم ہوں گے، ان کی آپس میں لڑائیاں ہوں گی وسائل کے لیے، زمین کے لیے. تو ہم اس کا کیوں حصہ بنیں؟ اور اگر آپ لوگ متحد نہیں ہوں گے تو یہ طاقتیں آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گی. یاد رکھیں کہ جب تک آپ متحد ہیں، جب تک آپ ایک ہیں تو آپ محفوظ بھی ہیں، آپ طاقتور بھی ہیں. ایک دفعہ آپ کو انہوں نے تقسیم کر دیا، آپ کو الگ الگ کر دیا، تو آپ میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا، کوئی بھی آپ میں سے خوشحال نہیں ہوگا. آپ جس طرف جو عمران خان، میں تو اس زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اس خطے میں کیا ہوگا. یاد رکھیں کہ یہ لڑائی آپ کی نہیں ہے، یہ لڑائی ایک خاص طبقے کی ہے، طاقتور امیر کبیر طبقے کی ہے، جس کا حصہ ایک عمران خان بھی ہے. تو یہ لڑائی ان کو لڑنے دیں، آپ اس لڑائی میں نہ حصہ لیں، نہ اس میں شامل ہوں. عمران خان صرف اپنے لیے کھڑا ہے اور یہ ملک جو ہے یہ آپ کا ہے، ان لوگوں کا نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو باہر چلے جائیں گے. اگر کوئی سمجھتا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بالکل واضح الفاظ میں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہوا تو وہ اپنے اپنے صوبوں میں اکیلے رہ کے ہر صوبے میں لوگ خوشحال ہوں گے، پرامن ہوں گے، ان کو وہ ہر کچھ ملے گا جو ایک انسان کو ملنا چاہیے. تو میری بات آپ کان کھول کے سن لیں کہ ایسا نہیں ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس ملک کو خدا نہ خواستہ تقسیم کیا جائے اور اس ملک کے لوگوں کو خوشحالی ملے. آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب میں کیا صرف پنجابی رہتے ہیں؟ کیا یہاں پہ پشتون نہیں رہتے، بلوچ نہیں رہتے؟ کیا مختلف قوموں کے لوگ نہیں رہتے؟ کیا کے پی میں صرف پشتون رہتے ہیں، یا پشتون جو ہیں وہاں باہر کے علاقوں میں نہیں گئے ہوئے؟ کیا کراچی میں تمام قومیں نہیں رہتی ہیں؟ کیا سندھ میں پشتون، بلوچ، پنجابی، اردو اسپیکنگ سب لوگ وہاں موجود نہیں ہیں؟ تو یہ ملک تو انہی سب لوگوں کا ہے نا. پاکستان کا مطلب ہی یہ ہے، جو میں بار بار کہتی ہوں، کہ یہاں مختلف قومیں رہتی ہیں، مختلف کلچر کے لوگ رہتے ہیں، اور یہ لوگ ہی ہیں جو اس ملک کو بنائیں گے، اس کو آگے چلائیں گے، اس کو مستقبل کی ترقی کی راہ پہ لے کے جائیں گے. اور پھر ان لوگوں کی آپس میں مشترکہ کاروبار ہیں، ان کی دوستیاں ہیں، ان کے خاندانوں کی آپس میں شادیاں ہیں. یہ سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں ایک صوبے سے دوسرے میں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں. ان کے آپس میں کتنے ہی رشتے ہیں جن سے یہ جڑے ہوئے ہیں. آپ کیسے ان کو الگ کریں گے؟ اور اگر آپ الگ کرنے کی کوشش کسی نے کی تو آپ وہ خون خرابہ ہوگا، وہ تباہی اور بربادی ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیں کہ یہ راستہ جو عمران خان آپ کو دکھا رہا ہے، جو آپ جس راستے کی طرف آپ کو وہ لے کے جا رہا ہے، وہ راستہ سوائے آپ کی بدحالی کے، آپ کی میں کیا کہوں گی بد نصیبی کے اور کسی طرف نہیں جاتا. تو اس لیے آپ عمران خان کی باتوں کو سننا چھوڑ دیں، اس کی ہر چیز کو پروموٹ کرنا. میں خاص طور سے ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، جو ہر وقت اس کی اس طرح کی تباہ کن تصویریں، میمز، ویڈیوز، جو جھوٹی فیک خبریں ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور وہ عمران خان کو اس سے وہ طاقت پہنچاتے ہیں. تو آپ یہ کرنا بند کر دیں، کیونکہ اگر عمران خان کامیاب ہوگا
عمران خان کی کامیابی اس ملک کی ناکامی ہے، یہ آپ یاد رکھیں، اور اس میں آپ کا بھلا نہیں ہے، آپ کی بدحالی ہی بدحالی ہے۔